السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو کربلا کی کہانی سناؤں گی۔ کربلا مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، جس سے استفادہ کر کے مسلمان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اس کرب و بلا کو جسے کربلا کہتے ہیں، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز جب ہوا جب معاویہ مر گیا اور یزید حاکم وقت بنا۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو یہ کاروان رخصت ہوا مدینے سے، جس میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ راستہ ہوتا ہوا اس مقام پر پہنچا یہ کارواں جہاں پر امام حسین کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جو کوفہ شہر گئے تھے ان کے سفیر بن کر۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کارواں آگے بڑھتا ہوا شہر کوفہ سے آگے بڑھتا ہوا 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ امام حسین نے خیمے کے قریب نہر کے قریب خیمے نصب کیے، لیکن فوج اشکیاء نے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو ہٹا دیا۔ امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور وہ کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب، جنہیں فقی کا لقب بھی دیا تھا، ان سے ملاقات کی۔ اب وہ دن بھی آ گیا جو 10 محرم کہلاتا ہے، عاشور کا دن کہلاتا ہے، جس کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوتا ہے۔ تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، تو بی بی زینب کے دلارے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے نور، ماموں کے دل کا چین، دونوں بھتیجے آ کر رن میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ بچوں، ماموں اور بچوں کا رشتہ کتنا عجیب ہوتا ہے نا۔ جو چیز بچے ماموں سے خواہش کرتے ہیں، ماموں انہیں دلا دیا کرتے ہیں۔ لیکن آج عاشور کے دن امام حسین سے ان کے بھانجے موت کا سوال کر رہے ہیں، جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ دین اسلام کی خاطر امام حسین اپنے ان 2 بھانجوں کو رن میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت اون محمد کی شہادت کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اپنے بھائی کی آخری نشانی امام حسن کے نور نظر حضرت قاسم رن میں جانے کی اجازت مانگنے آتے ہیں۔ حضرت قاسم نے بھی دین کی خاطر اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کی۔ اس کے بعد شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی قربانی کی باری آئی، اور پھر آخر روز عاشور وہ وقت بھی آ گیا جو امام حسین کی طاقت تھے، جس کی شہادت کے بعد امام حسین نے کہا تھا ان کسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، وہ بھی رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر رہے ہیں، بچوں کو انتظار ہے، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں، اور چچا عباس نے پانی بھر بھی لیا تھا مشق سکینہ میں، لیکن بچوں جب حرملہ نے دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے، لیکن عباس کی جان کس کے اندر ہے جو عباس گھوڑے سے نہیں گر رہے، اتنا خون بھی بہہ رہا ہے، تو اس نے محسوس کیا عباس کی جان تو اس مشق میں ہے، اور عباس کی اس مشق میں جو تیر مارا حرملہ نے، پانی کا بہنا تھا بچوں، عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے نیچے آئے۔ جب عباس شہید ہو گئے، امام حسین نے کہا ان کسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس فوج کے علم بردار تھے۔ بچوں، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ آج تک یہ آواز بلند ہے بچوں، مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے ہمارے وقت کا امام، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو آج بھی حسین کی مدد کرے، حسین کے مشن میں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ جیسے ہی امام حسین نے بچوں کی آواز بلند کی، خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور پوچھتے ہیں بیبیوں ابھی حسین زندہ ہے، کیوں روتی ہو؟ کہا آپ نے جو حل من ناصر کی صدا بلند کی، چولہے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ بچوں، جیسے حضرت علی اصغر کہتے ہوں کہ مولا ابھی آپ کا ایک سپاہی زندہ ہے،
اور حضرت علی اصغر کو لے کر امام حسین علیہ السلام فوجی اشقیاء کے پاس گئے۔ یہ جلتی ہوئی زمین بچوں دیکھ رہے ہیں، سورج کی گرمی دیکھ رہے ہیں بچوں۔ حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تو فوجی اشقیاء سمجھے کہ امام حسین قرآن لا رہے ہیں، امام حسین ناطق قرآن کو لے کر آ رہے تھے۔ علی اصغر کو دکھایا اور کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس 6 ماہ والے بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ لیکن فوجی اشقیاء کو رحم نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، تب بھی فوجی اشقیاء کو رحم نہ آیا۔ امام حسین نے ننھے شہزادے کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کرو۔ ننھے ننھے ہونٹوں پر، سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان علی اصغر نے جو پھیری تو فوجی اشقیاء میں کوہرام مچا، سب زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ ہرملا کو حکم ہوا حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ وہ تیر چلا بچوں جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے چلا کرتا تھا، ننھے علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ یا یہ کہہ لیجیے جو رباب نے کہا تھا، علی اصغر کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، فوجی اشقیاء انتظار میں ہے اب کون آئے گا۔ حسین کے لشکر میں تو کوئی نہیں بچا، اب حسین کے لشکر میں صرف حسین بچے ہیں، حسین مظلوم بچے ہیں۔ بچوں ہم 10 محرم عاشور والے دن صبح سے فاقہ کرتے ہیں نا، مجلس ماتم نوحے میں لگے رہتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے، فاقہ کرتے ہیں کہ ہمارے امام حسین بھوکے اور پیاسے تھے۔ بچوں جب ہم تھک جاتے ہیں تو عصر کے وقت ہم فاقہ شکنی کر لیتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، لیکن بچوں کربلا میں روز عاشور جب عصر آئی تھی نا تو اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے سب سے رخصت لی تھی اور کہا تھا اب سب چلے گئے، اے بیویو، اے زینب ام کلثوم، رباب میرا آخری سلام قبول کرو۔ نہ جانے خیموں میں کیسا کوہرام مچا ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن بچوں امام حسین علیہ السلام کی دین کی دفاع کے لیے میدان میں اترے اور کہتے چاہتے تھے مجھ پیاسے کی جنگ دیکھو، میری جنگ دیکھو جس کے جوان علی اکبر کو تم نے شہید کر دیا، میری جنگ دیکھو ارے جس کے 32 برس کے بھائی کو تم نے شہید کر دیا۔ امام حسین جنگ کرتے جاتے تھے کہ سورہ فجر کی وہ آیات، اے نفس مطمئنہ ہم تم سے راضی ہو گئے اور تم ہم سے۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے خنجر آئے اور سورج کو گرہن لگا۔ جب بھی کسی جگہ سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے خون نمودار ہوتا تھا۔ زمین کو زلزلہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانتے ہیں جملہ کس نے کہا؟ جب زمین کو لرزہ آیا، بی بی زینب نے سید سجاد کو اٹھایا، سید سجاد نے جو دیکھا، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، امام سجاد نے امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین شہید ہو گئے، الا لعنت اللہ۔